أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. الحمدللہ خوبم. خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ الحمدللہ شما خوب هستند؟ خانواده شما چه خبر؟ خوب هستند. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. شب شما هم انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما همچنین آقا. همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. متشکرم. خب آقای امان خان سلام، شما خوب هستید؟ الحمدلله. سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله انا خوب هستم. شما الان چه کار میکنی؟ آقا من الان با شما صحبت میکنم. خب شام خوردی؟ نه آقا الان نخوردم. ساعت چند شما شام میخوری؟ انشاءالله بعد از کلاس با چه شام میخوری میخورم. امشب؟ امشب کدو و عدس، کدو یعنی که دال میخوری؟ لوکی. بله لپه و کدو و و لپه. کدو. بله کدو. خیلی خوب. ما امشب چه میخوانی؟ آقا ما امشب درس 5 دهم میخوانیم درس میخوانیم. 15 میخوانیم. خب بله. حفیظ خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. خیلی خوب، کار خوبی میکنی. شما بفرمایید شما پس از شام چه کار میکنی؟ من پس شام موبایل نگاه میکنم آقا. پس از شام خوردن شما موبایل نگاه میکنی؟ بله آقا. خیلی خوب. شاهین و شازیه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، الحمدلله منم خوبم. شما خوبی آقا؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آقا، آنها هم خوبن. و خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ آقا من الان پارتی قط میکنم. خوب، چرا دیر اومدی شما در کلاس؟ آقا وہ ناپ لے رہی تھی ان کا کال پہ، اس لیے. خوب دوستان دقت بفرمایید. درس چندم؟ درس 10 سے 5 آج. 5. درس 5. خب حفیظ خانم و عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. خوبم. شما خوبی؟ خوبم ممنون. لطفا شما یکم گفتگو کنید، با هم بله. صحبت کنید. بله آقا. سلام سلام حفیظه. عایشه. سلام عایشه، شما خوبی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوب هستی؟ بله من هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ من درس ها می نویسم. شما چه کار می کنی؟ من هم درس ها می نویسم. شما شام خوردی؟ نه من شام نخوردم. شما خوردی؟ من هم نخوردم. شما امشب چه میخوری؟ من امشب من نمیدونم. شما امشب چه میخوری؟ من هم نمیدونم. عزیزم شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من طالبه و معلم هستم. امشب شام چه درست میکنی؟ مادرم شام درست میکند. بله شما میتوانی غذاها را نه درست من بکنی؟ کم میتوانم. شما؟ بله من هم کم میتوانم. من تنبل هستم. بله میدونم. شما ساعت چند دانشگاه میروی؟
من تقریباً ساعت ده دانشگاه میروم. شما ساعت چند به مدرسه میروی؟ من ساعت 7 به مدرسه میروم. شما پیاده میروی یا با تاکسی؟ من پیاده میروم. شما؟ من با تاکسی میروم چون که دانشگاه من خیلی خیلی دور است. مدرسه من خیلی نزدیک است. دانشگاه بله شما من از خانه میدونم. شما تا دانشگاه چقدر فاصله دارد؟ خانه من تا از دانشگاه دانشگاه تا دانشگاه تقریباً 15 کیلومتر فاصله دارد آقا. 15 خیلی دوره. بله خیلی دور است. شما چند تا روسری داری؟ من 4 تا روسری دارم. شما چند تا روسری داری؟ من 22 روسری دارم. بابا. شما بیشتر چه رنگی دوست داری؟ من بیشتر رنگ قهوه‌ای و سفید دوست دارم. بله. من رنگ قرمز هم دوست دارم. بله. شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من رنگی سفید بیشتر دوست دارم. بله. شما مانتو می پوشی نه من در مانتو فصل زمستان؟ نمی پوشم. چرا؟ من جاکت می پوشم. بله. شما شما مانتو دوست نداری؟ من دوست دارم بله. ولی اینجا خیلی کم سرد است. بله بله. خانه شما چند طبقه است؟ خانه من 2 طبقه است. خانه شما ویلایی است یا آپارتمانی؟ خانه من نه ویلایی است نه آپارتمانی ولی خانه من خیلی بزرگ است. بله. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی و عربی را خیلی دوست دارم. شما چطور؟ من هم زبان عربی و فارسی را دوست دارم. بله. اسم استاد شما چیست؟ اسم استاد من جناب سید حسین حیدر خدر نخوی است. ایشون چه جور آدمی است؟ ایشون خیلی تندرو مهربون و پرحرف است. بله. شما چجور آدمی هستی؟ من نمیدونم. ولی من میدونم. شما بله بفرمایید. اسم دوست شما چیست؟ اسم دوست من حفیظه و فریضه و تحسین است ولی تحسین این کلاس غایب بود. بله. تحسین و فریضه هم هر دو غایب است. فریضه چرا کجاست؟ فریضه چرا؟ آقا فریضه امتحان دارد و درس دانشگاه میخوند. امتحان پایانی دارد؟ بله. او امسال فوق اللسان میگیرد؟ نه الان نه. بله. کی میگیرد؟ من نمیدونم. بله. بله. شما چند تا خواهر داری؟ من 2 تا خواهر دارم. شما خواهر داری؟ نه من خواهر ندارم. شما میدونی که من تک فرزند هستم. بله من میدونم. شما فصل زمستان دوست داری؟ بله من فصل زمستان دوست دارم. شما چطور؟ من هم فصل زمستان دوست دارم. شما در فصل زمستان چه چیزی میخوری؟ من در فصل زمستان حلوه هویج و میوه زمینی کیا؟ آقا ممپلی. بادام زمینی. بله بادام زمینی وغیره میخورم. من هم میخورم. بله. شما چه غذا بیشتر دوست داری؟ من بیشتر بریانی دوست دارم. شما؟ بله من هم بیشتر بریانی دوست دارم. شما چه غذا بیشتر میتوانی و بپزی؟ بیشتر
من کم میتوانم غذا درست میکنم. شما ماکارونی دوست داری؟ بله من ماکارونی دوست دارم. شما دوست میتوانی؟ داری؟ بله میتوانم. شما؟ بله من هم خیلی دوست دارم. شما میتوانی بریانی درست میکنی؟ بله بله من میتوانم بریانی درست کنم، ولی من نمیتوانم نان درست کنم. منم. بله. اسم دوست شما چیست؟ دوست من عایشه شمیم و تحسین فاطمه است. بابا. آدم های خوبی هستن. بله بله آقا بله. ایشون آدم های خوبی هستند. تحسین فاطمه چجور آدمی است؟ ایشون آدم خیلی خوب هستند. بله. خیلی خوب. تو متوجه شدی دوستان؟ بله بله آقا. آقا. خیلی خوب. آقای کلدیپ سنگ سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوب هستی آقا؟ خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما لطفاً برنامه هفتگیتان رو بیان می‌فرمایید. بله آقا. شما برنامه خودتان را بیان کنید. ببخشید آقا من مشغول هستم فلان. مشغول هستی؟ بله آقا. خب شاهین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ شاهین وعلیکم السلام فاطمه آقا. خوب بله هستی آقا، شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوب هستی؟ خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ شما الحمدلله لطفاً آنها خوب خودتان را هستند. معرفی خانواده بفرمایید. شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من شاهین فاطمی است. من هند هستم و در لکنو زندگی میکنم. خانواده هم 8 نفر است. من همه فرزند خانواده هستم. من فارغ التحصیل هستم و و هم طلبه هستم و در حوزه و در یاد گرفتن زبان فارسی حوزه علم امام حسن عسکری علیه السلام در گجرات درس میخوانم. من یاد گرفتن زبان فارسی بله؟ یک ساعت هشت الشمس هشت و 20 دوستان نوشتی؟ 8:20 دقیقه. ساعت 8:20 آقا دقیقه دارم شد. مینویسم. ساعت عکس بگیرید. مارک کنم 8:20 دوستان. آقا یک دقیقه. دقیقه به صورت دیر مجازی شد دوستان این در روزا. کلاس فارسی پاک شرکت کنید می آقا. کنم کنیم. و بله یک پاک. ساعت درس می خوانم. بله. و اسم استاد من حسین حیدر نقوی است. ایشون آدمی خیلی خوبی هستند و خوب زود درس می باشید. دهند. سوچنا पड़ रहा है, थोड़ा जल्दी बोलिए. بله. بله آقا. فرمائیں थोड़ा जल्दी जल्दी जोर से فرمائیں. آواز आपकी तरफ तो आवाज क्लियर नहीं होती है शाहीन फातिमा में, ऐसा क्या होता है कि जब कभी ठीक हो जाती है लेकिन अक्सर आवाज नहीं होती. अगर रात में जो है वो नेट बहुत डिस्टर्ब करता है, स्मूथ नहीं चलता। बेफरमाई दिन में सही रहता है, शाम में जो है गड़बड़ करता है। नेट अगर बाहर बैठ कर देखते हैं, रूम में है तो बहुत आवाज बेफरमाई चला आपकी में सही शाहीन फातिमा में भले भले आना। बेफरमाई زود باشید زود.
ایک طرح خاموش ساکت ہستی شاہین فاطمے بلے آپ بلے بفرمائیں حرف جیسا نہیں یہ لے پھر خاموش ہیں اور دوبارہ آگے بولیے بس اتنی سی تھی نہ زہرا سلام روز شما ہر روز ساعت 5:30 صبح بیدار میں شوم و بعد از آن مسواک میں زنم وضو میں گیرم و نماز میں خواندم و بعد از نماز قرآن ہم میں خواندن می خوانم می خوانم می خانم و بعد از خواندن قرآن سبحان درست میکنم و با خانواده سبحانه میخورم پس از آن ظرفها را میشویم جارو میکنم و خانه را تمیز میکنم و خانه را تمیز میکنم آپ فرش دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ بھلے فرش میشویم فرش میشویم پس دوش میں گیرم و بعد از آن در آشپزخانه می روم و پختن غذا به خواهرم کمک میکنم در پختن غذا به درست خواهرم کردن غذا به خواهرم کمک میکنم پس نهار میخورم نهار درست میکنم و دوش میگیرم و نماز ظهر میخوانم سپس برای مدرسه آماده میکنم خودم را آماده میکنم و ساعت سے بعد از ظهر مدرسه میروم شازیه زهرا خان نورانی سلام شما خوب هستی آنجا دو سال زهرا خان نورانی سلام شما خوب هستی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانواده شما خوب هستن الحمدلله صدای شما قطع میشه بله علی صدای شما خیلی ضعیفه آقا من در آشپزخانه هستم. شازیه سلام شما خوب هستی سلام شازیه آقا سلام شما خوب خوبی هستی آقا خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن الحمدلله آقا اونا هم خوبن ممنون خانواده شما چه خبر آقا خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن الحمدلله آقا اونا هم خوبن شما الان چه کار میکنی من الان باقی آئیے 2 سے 5 می ندیسم آقا خب شما شام خوردی نه آقا الان نخوردم شما شما لطفاً شام خوردی آقا برنامه هفتگی شما بیان کنید برنامه هفتگی تاندا بیان کنید آقا من میخواهم گفتگوی میکنم نه شما من چیز کنید برنامه خودتان را بیان کنید بله آقا سلام دوستان اس میں من شازی است اس میں پدر من عبدالحمید است و اس میں مادر من حسین است من 5 تا برادر و خواهر دارم ولی یا من 7 نفر خانواده هستم من اهل هند هستم و در دهلی متولد شدم و در آنجا زندگی میکنم و خانواده و در مدرسه امام حسن عصری علیه السلام درس فارسی میخوانم و درس
عربی ہم نیخوانم اسم استاد من حسین حیدر نقوی است او اهل امروه است ایشان الان در گجرات زندگی میکند و استادم آدم خیلی خوب است و خیلی مهربان و خیلی خوش اخلاق است من هر روز با صدای اذان بیدار میشوم و خوب احسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوستان ان کا دقت کنید میں نے مٹا دیا آپ کو پروناؤنسیشن نہیں کرایا میں پہلے سے کرا رہا ہوں کاپی سامنے رکھیے پہلے ورڈ سے کرا رہا ہوں ذرا کاپی سامنے رکھیے میں صدائے منویر حسن دوستان استدراک 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 کے معنی سمجھنے کے بھی ہیں کسی بات کو سمجھنا اور استدراک کے معنی جبران کرنا بھی یعنی بھرپائی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یا انفاس اس کے بعد کیا ہے انفاس نفس یعنی سانس سانسیں باز یافتن بحر عدم بحر عدم باز یافتن یعنی کوئی چیز آپ کو مس ہو گئی تھی دوبارہ پا لینا کلدیپ سنگھ دوبارہ پا لینا یعنی نابودی کا سمندر نیستی کا سمندر بے گردد سستی سستی نیستی نیستی یعنی عدم نیستی نہ ہونا اچھا نہ ہونا بے گردد بدل جانا ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا بے گردد بے نہاد بود بے نہاد بود بے نہاد بود ہوا تھا اس کے بعد تمنا کردن تمنا کردن تن درست سالم جسمی توانگری توانگری یعنی مالداری اس کے بعد کیا تھا جواہر جواہر قیمتی پتھر جتنے بھی ہوتے ہیں جواہرات حظ یعنی حصہ حظ یعنی عربی میں عربی ورڈ حظ حصہ خستگان دیکھیں ویسے خستے کے معنی ہے تھکا ہوا ہونا لیکن خستگان سے مراد یہ کیا ہے وہ لوگ جو کسی بھی بیماری یا کسی بھی وجہ سے چاہے عمر کی وجہ سے جن کی طاقت ختم ہو گئی ہو خستگان خوش دل راضی ہونا خوشحال ہونا افسوس افسوس کے مقام پہ بولتے ہیں دریغ ہائے افسوس دم دیکھیے دم پڑھیں گے تو دم یعنی ٹیل جانور کی پوچھ لیکن دم یعنی بہت چھوٹا سا بہت لمحہ بہت ہلکا سا ٹائم لمحہ دور پڑھیں گے تو زمانہ دور پڑھیں گے تو قریب دور نزدیک دور دور زمان را قزانیست زمان را فضانیست آپ کی آواز تو کٹ کٹ کے آتی ہے شاہین فاطمہ میں جب میں بولتا ہوں تو آپ کی آواز نہیں آتی اور جب میں بولتا ہوں تو آپ بولتی ہیں اب آواز نہیں آ رہی دوبارہ جوائن کر لیا کیجیے دن میں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ایسا ہوتا ہے تو کال کاٹ کے فلائٹ موڈ پہ لگا کے دوبارہ سے نیٹ آن کر لیتے ہیں بھلے زمان را قضا نہیں یعنی وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا زمانے کی کوئی قضا نہیں ہے زمانے کی کوئی وقت کی کوئی قضا نہیں ہے پلٹ نہیں آتا زوائد یعنی اضافی چیزیں زوائد یعنی یہاں پر زوائد سے مراد کیا ہے فالتو کے کام غیر ضروری کام سلب کردن ابھی کلدیپ سنگھ عائشہ حفیظ فریضے شاہین فاطمہ زہرا خان دورانی سلب کردن یعنی لے لینا کسی چیز کا کسی سے سلب کر لینا چھین لینا لے لینا
سوئے خدایت رہبریت، یعنی تیرے خدا کی سوئے طرف، خدایت ہاں خدا تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے خادم ایک رہبر ہے. رجوع کرنا. صندوق چے، صندوق چے، صندوقچے، ہاں جسے ہم صندوق کہتے ہیں، چھوٹا صندوق. کسی نے کہا ہی نہیں کہ میں نے صندوق لکھ دیا. چھوٹا صندوق. آواز سایہ، نہیں ٹھیک ہوا. سایہ برباد. سایہ سایہ یعنی شاہی فاتح میں چپڑ برباد. جی. برباد. فراغ، فراغ یعنی آسائی، فراغ. راحتی. فضولات، فضولات فضولات، یعنی اضافی فضولات. چیزیں. گرو، گرو یعنی گروی، گرو. گروی رکھنا. گروی رکھنا کسے کہتے ہیں اپنی گروی. زبان میں؟ ہر زبان میں گروی اس کے معنی ہے، فارسی میں بھی گروی گرو بولتے ہیں. یعنی ہم کوئی چیز اب کسی کے پاس رکھتے ہیں اور اس سے پیسے لیتے ہیں کہ جب ہم پیسے لوٹاتے ہیں چیز واپس لے لیں گے. واپس بولو. گوہر نفیس، گوہر گوہر نفیس، قیمتی جواہرات. محال، محال محال. ناممکن. ناپائیدار، ناپائیدار. ناپائیدار. ہاں، جو چیز ٹکاؤ نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں ناپائیدار. جو چیز ٹکاؤ نہیں ہوتی. ناپائیدار. ناپائیدار. نہج، نہج یعنی واضح طریقہ، راستہ، طریقہ. واضح راستہ، واضح روش. راستہ، راستہ. واضح راستہ. دوستان ان درس 15 واضحائی جدید بود. الان دقت کردار فاتح میں شما چرا دیر اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ اینطور نکن. درس چندم دوستان؟ درس 15 اغتنام. اغتنام یعنی غنیمت جاننا، زندگی کا غنیمت جان. نا. دقت بفرمائیں دوستان. مردگان تمنا میکنن، مردہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش زندے می بودیم، کہ کاش ہم زندہ ہوتے. وہ در راہ خدا کار می کردیم، اور خدا کی راہ میں کام کرتے. اکنون کے شما زندگی، اب جب کہ آپ زندہ ہو، زندگی را مفتنم شماری، زندگی کو غنیمت جانیے، شمار کیجئے. وہ کاری کنید، اب کچھ کیجئے، کچھ کیجیے. کیجئے، کچھ کام کیجئے. خستگان تمنا می کنن، کمزور ناتوان لوگ، ناتوان جن کی قدرت چلی گئی ہے وہ لوگ تمنا می کنن، تمنا کرتے ہیں. نرجس فاتح میں، سیدہ نرجس فاتح میں کہ تندرست می بودیم، کہ کاش ہم تندرست ہوتے. وہ بے دین خاطر، اور اس طریقے سے از خدا خوشنود بھی بودیم، اس وجہ سے ہم خدا سے خوشنود ہوتے، راضی ہوتے کہ ہمیں تندرست رکھا ہے اس نے. وہ برائے زبائر، اور فالتو کے کاموں سے خودرا رنج نمی داشتیم، فالتو کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ٹھیک ہے رنج نہ لیتے، ٹینشن نہ لیتے. اکنون شما تندرستید، یعنی اکنون شما تندرست ہستید، اب جب کہ آپ تندرست ہیں. آن وعدے کے ایشان میں کنند، وہ وعدہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، کیا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم تندرست ہوتے تو خدا سے راضی ہوتے، فالتو کے کاموں کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹینشن نہ دیتے. یہ وعدہ جو یہ کر رہے ہیں، شما کے اعلان تندرست ہستید، آن وعدے کے انشان میں کنند، وہ وعدہ جو یہ لوگ کرتے ہیں بجا، غریب اس وعدے کو آپ بجا لائیے. واسپہ یہ فضولات عیش و بود و نبود آن، جی اسپہ یہ فضولات عیش و عیش، فضولات عیش یعنی عیش و آرام کی جو فالتو کی چیزیں ہیں ان سے، وہ بود و نبود آن، اس کے ہونے نہ ہونے سے خود سے مخوری، ٹینشن نہ لیجیے. بارہا ہر یہ کس شما خستے شدے، بارہا یعنی بہت سی بار، بارہا ہر یہ کس شما تم میں سے ہر ایک خستے شدے، تھکنے کے بعد، یعنی باخود گفتید، جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں اس میں سے، یا پرابلم آ جاتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بارہا آپ میں سے ہر ایک نے اپنے آپ سے ضرور یہ کہا ہے، ضرور کہا ہے. اگر مرا تنی درست و سالم باشد، اگر میرا سالم اور تندرست بدن ہو تو نان جوئی خورم، کہ میں جو کی روٹی کھاؤں، وہ دیگر از من خوشحال تر کسی نباشد، اور پھر مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی نہ ہو. اینک اب جب کہ این آن تن درست و نان گندم، اب جب کہ یہ سالم بدن اور گیہوں کی روٹی جو آپ کو عیش سے مل رہی ہے، از شما خوش دل تر کسی باید کے نباشد، تو آپ سے زیادہ راضی اور خوشحال کوئی اور نہیں ہونا چاہیے.
اے برادران، اے بھائیوں، کار جہان یکساں نمی باشد، دنیا کا کام جہان کا کام ایک سا نہیں ہوتا، وہ حال آدمی بر یک نہج نمی باشد، اور آدمی کے حالات ایک ہی حالت پہ، ایک ہی طریقے پہ نہیں رہتے، ایک ہی راستے پر نہیں رہتے۔ باید پنچیز را پیش از پنچیز غنیمت شمرد، جی چاہیے کہ 5 چیزوں کو پیش از پنچیز، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمرد، غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ زندگی را پیش از مرد، زندگانی را پیش از مرد، زندگی کو موت سے پہلے، تندرستی را پیش از خستگی، سلامتی اور تندرستی کو کمزوری سے پہلے، جوانی را پیش از پیری، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، توانگری را پیش از تنگ دستی، مالداری کو غربت سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے، فراغ را پیش از شغل، یہ آسائش کو، خالی پن کو کام سے پہلے غنیمت، ان 5 چیزوں کو، ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ متوجہ شدی دوستان؟ بلے آقا۔ ہر کس کے ان 5 نعمت از دست داد، جو کوئی بھی ان 5 نعمتوں کو کھو دے، وازانہ بہرے نہ برد، اور ان سے فائدہ حاصل نہ کرے، وائے برو، اس پر وائے ہو، افسوس، چون اس لیے کہ دور بے گردد، زمانہ پلٹ جاتا ہے، وہ حال دگرگون شود، اور حالات بدل جاتے ہیں، وہ ان نعمت از وہ سلب کنن، جی اور یہ نعمتیں اس سے سلب ہو جائیں، سلب کر لیں گے۔ چون توانستم نہ دانستم چه سود، جب میں کر سکتا تھا تو نہیں جانتا تھا، اب کیا فائدہ۔ چون بدانستم، جب میں نے جان لیا، توانستم نبود، اب مجھے قدرت نہیں تھی میرے پاس کرنے کی۔ اے برادران، اے بھائیوں، خلیفہ ای بود، خلیفہ تھا کہ صندوق چئی پر از جواہر، کہ ایک چھوٹا صندوق جواہرات سے بھرا ہوا، پیش خود بے نہادے بود، اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، وہ بر لب بحر، سمندر کے کنارے، سمندر کے کنارے، بلے وہ یک گوہر در آب می انداخت، اور ایک ایک قیمتی پتھر پانی میں ڈال رہا تھا، وہ میگوف، اور کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اعجبنی القلوب، عربی ورڈ ہے اعجبنی القلوب، مجھے قلوب نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، یعنی مجھے کتنا پسند آ رہا ہے یہ قلوب یعنی آپ جانتے ہیں جب ہم کوئی پتھر یا کوئی کنکر پانی میں یا تالاب میں ڈالتے ہیں تو آواز آتی ہے قلوب اعجبنی القلوب یعنی چه خوش است قلوب آئی، قلوب کی آواز کتنی اچھی لگ رہی ہے، یعنی وہ اس قلوب کی آواز جو سے اچھی لگ رہی ہے، اس اچھی چیز کے لیے، اس معمولی سی چیز کے لیے اپنے قیمتی پتھر ڈال رہا تھا وہ اس میں پانی میں، بے خوشی آن آواز، اس آواز کی خوشی میں، جواہر گران قیمت در آپ میری، قیمتی پتھروں کو پانی میں ڈال رہا تھا۔ آن خلیفے تمثیل، وہ خلیفہ مثال ہے برائے آدمی کی، وہ جواہر مثال ہے ساعت عمر اوست، اور یہ جواہرات قیمتی جو ہیں یہ اس کی عمر کے گھنٹے ہیں، گھڑیاں ہیں، جو قیمتی ٹائم یا اپنا انسان معمولی دنیا کے لذتوں، موموز کے فائدے، چٹخارے، ان کی سیدھی چیزوں کے چٹخاروں کے خاطر اپنی بے فالتو کی چیزوں کے لیے اپنے قیمتی گھنٹے ضائع کر رہا ہے، قیمتی گھنٹے ضائع کر رہا ہے۔ خیلی خوب، نگاہ کنید کہ در بحر عدم ہی اندازت، کہ جسے بحر عدم میں نیستی کے سمندر میں ڈال رہا ہے، کس خاطر؟ برائے حظی اندک، تھوڑے سے حصے کے خاطر، کہ لذت ہے ناپائیدار دنیا، کہ جو دنیا کی نہ ٹکنے والی لذتیں ہیں، ان کے خاطر وہ اپنی عمر کی قیمتی چیزیں، بولیے، اپنی عمر کی قیمتی گھنٹے، اپنی عمر کے قیمتی گھنٹے بحر عدم میں ڈال رہا ہے، عدم کے سمندر میں ڈال رہا ہے۔ بلے آقا۔ ہر نفس سے انفاس عمرت گوہریست، تیری عمر کے سانسوں میں سے ہر سانس
ایک قیمتی گوہر ہے، قیمتی آن نفس وہ یہ خدایت رہبری، اور وہ خاص تمہارے لیے تمہارے خدا تک پہنچنے کے لیے ایک ہادی ہے، ہدایت کرنے والا جو تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ بس ہر دم کے ضائع شد، ہر لحظہ ہر لمحہ جو برباد ہو گیا، استدراک آن محال، اس کا جبران، اس کا بھرپائی ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، محال ہے۔ وہ محالو سر، ٹھیک ہے، سر خاصی کے دوران دم بود پہلے، اور وہ خاص راز، وہ خاص سر کہ جو اس لمحے میں تھا، دیگر باز نمی توان یافت، دوبارہ نہیں آ سکتا، زمان را قضا نیز، وقت کی قضا نہیں ہے، درے افسوس از چنین گوہر نفیسی کے چنین بے ہیچ از دست می رود، افسوس کہ یہ گوہر قیمتی موتی بے چنین، اس طریقے سے کہ چنین بے ہیچ، اس طریقے سے بلا وجہ کی چیزوں میں از دست می رود، ہاتھ سے جا رہا ہے۔ عزیزان دریابید، اپنے آپ کو پائیے یعنی ہوش میں آئیے، خودرا دریابید خودرا یعنی اپنے آپ کو پا لیجیے، یعنی ہوش میں آئیے کہ ہے از ان نازنین عمر، کہ یہ ہے افسوس کہ یہ نازنین عمر کہ چنین ضائع از دست برود، اس طریقے سے فالتو برباد ہاتھ سے جائے، وہ گروی از بے نگیرید، اور اسے کوئی رہن یا کوئی گروی چیز نہ لو۔ دریابید، دریابید اپنے آپ کو پالو، اپنے آپ کو پالو۔ واجہائی جدید ان بوتستان نوشتیم نقطہ بے معنی یہ واجہائی زیر توجہ کنید، نیچے کے کلمات پر توجہ کیجئے۔ دور ہم معنی دور روزگار، دور زمانہ، زمانہ از فرصت ہا خوب استفادہ باید کرد، فرصتوں سے اچھے سے استفادہ کرنا چاہیے، وَإِلَّا وگرنہ دور بگردت، زمانہ پلٹ جاتا ہے، پشیمانی سود نہ رسانا، تب پچھتانا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو یہاں دور کے معنی کیا ہے؟ زمانہ، لیکن اسی طریقے سے ایک اور ورڈ لکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ دور، مخالف نزدیک، درائندہ نہ چندان دور، ان قریب نہ زیادہ دور، مستضعفان بر مستکبران پیروز خواہد شد، مظلوم لوگ ظالموں پر کامیاب ہوں گے۔ بار ہم مانا یہ بار چیزی کے وزن دارت، بوجھ کو کہتے ہیں بار، جی جو وزن رکھتا ہے اور باعث فشار اور سنگینیاں، جو پریشر اور سنگینی کا سبب بنے اسے کہتے ہیں بار یعنی بوجھ۔ بار ان کامیون میویاس، اس ٹرک، کامیون یعنی ٹرک، اس ٹرک کا بوجھ یعنی میویاس فروٹ ہیں، کمرہ زیر بار گناہ خم شدے، یا اس کی کمر زیر بار گناہ، گناہ کے بوجھ کے تلے ٹیڑھی ہو گئی، جھک گئی۔ تو بار کے معنی بوجھ ہے، اور ایک بار کے مطلب مرتبہ بھی ہے، بھلے من ہر روز سے بار قضامی قرآن، بھلے سے مرتبے۔ ایسے ہی دم، ایک ہے دم یعنی اس کے معنی ہے نزدیک، دم عصر، من دم عصر یا دم در استادم، دم در استادم یعنی میں دروازے کے نزدیک کھڑا ہوا، در آستانے، ماں الان در آستانے نماز مغرب ہستیم، اذان مغرب ہستیم، یعنی ہم اذان مغرب کے بالکل نزدیک ہیں۔ دم کے معنی نزدیک کے بھی ہیں، کتاب ہائی درسی باید دم دست باشند، یعنی درسی کتابیں ہمارے ہاتھوں کے قریب ہونی چاہیے، دم دست یعنی ہاتھوں۔ دم کے معنی نزدیک کے بھی ہیں اور دم کے معنی سانس کے بھی ہیں۔ لازم بے ذکر کرنا بات لازم ہے کہ دم فقط در محاورات و گفتگو یہ روزمرہ کاربردارت، یہ دم جو ہے فقط محاورات میں اور روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے فقط، بھلے بیشتر بیدانیم، توشے برگیری، توشے یعنی توشے کسے کہتے ہیں؟ فائل کو، سامان سفر، وہ کوشے ہیں، شاہین فاتح میں وہ کوشے ہیں، یہ توشے ہیں۔ کوشش نقل میں کنن، نقل کرتے ہیں کہ روزی ایک دن ابو ذر کنارے خانے کعبے استادے، ابو ذر ایک دن خانے کعبے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، وہ گفت اور کہا، مردوں میں لوگوں، ہر کے ارادہ سفر کنت، جو بھی سفر کا ارادہ کرتا ہے، ناچار توشے لازم نہ تہیہ نمایاں، مجبوراً اسے لازم ساز و سامان، ضروری ساز و سامان مہیا کرنا چاہیے۔ شما دوست نہ داری، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ دوست نہیں رکھتے کہ برائے سفر آخرت، آخرت کے سفر کے لیے توشے ای فراہم کنی، ایک راستے کا سامان آمادہ کریں،
مردی بے پائی خاص ایک مرد اٹھا و گفت مارا رہنمائی و ارشاد کن، ہماری ہدایت کیجیے، ہمیں بتائیے۔ ابو ذر گفت، ابو ذر نے کہا برائے ذخیرہ قیامت و رہائی از عذاب آن، قیامت کے ذخیرے کے لیے اور اس کے عذاب سے رہائی کے لیے در شدت گرما، گرمی کی شدت میں روزے بھیگی، روزے رکھو، گرمی کی شدت میں روزے رکھو۔ وہ برائے رفع مشکلات ہولناک آن، اور قیامت کے جو ہولناک مشکلات ہیں ان کو برطرف کرنے کے لیے حج خانہ کعبہ بجاور، خانہ کعبہ کا حج بجا لائیے۔ برائے دوری از وحشت و ہراس تاریکی قبر، قبر کی تاریکی کا جو خوف اور ہراس ہے، وحشت ہے، اس سے دوری کے لیے در تاریکی شب، رات کی تاریکی میں نماز گزار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی جو رات کی تاریکی ہے اس سے، اس کے خوف سے بچا جائے، اس سے دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ راتوں کو نمازیں پڑھو۔ سخن گفتن در راہ خیر و دم فرو بستن اور گفتار شرحم، بھلے سخن گفتن در راہ خیر، راہ خیر کے راستے میں بات کرنا، و دم فرو بستن از گفتار شر، بکواس کی باتیں، شر کی باتوں سے دم یعنی اپنے سانس کو روک لینا، یعنی اپنی بات منہ کو بند کر لینا بھی چون صدقے ایک صدقے کی طرح ہے کہ مب مستمند دہی، وہ صدقہ جو ہے غریب کو اور ضرورت مند کو دیتے ہیں، بل غلط بات بولنے سے منہ کو بند کر لینا اور اچھی بات کو، اچھے کام میں بات کرنا، یہ بھی ایک اسی طرح صدقہ ہے۔ اگر خواہی از خطر روز سخت و دشوار قیامت رہائی یابی، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دشوار اور سخت خطرے سے، قیامت کے دن کے خطرے سے اگر آپ رہائی پانا چاہتے ہو تو مال اترا دو نیمے گن، اپنے مال دولت جو آپ کا ہے اس مال کے 2 حصے کرو، 2 نیمے گن، 2 ہاف کیجئے، نیمی صرف خانوادے، آدھا گھر کے خرچ کے لیے، وہ نیمی دیگر راہ، اور دوسرا آدھا ذخیرہ آخرت کن، اپنے آخرت کا اسے ذخیرہ بناؤ، یعنی اس مال کو راہ خدا میں دو کہ اگر غیر عظیم کو نہیں، اگر اس کے علاوہ کرو گے زیان بھی نہیں تو تم نقصان دیکھو گے، وسودی نہ بری تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تم نے۔ سخن رانیز 2 نیمے کن، باتوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیجیے اپنی، یہ کہ آن کے در راہ کسب حلال گوئی، ایک آدھا اس میں سے حلال گوئی کے راستے میں خرچ کیجیے اپنی باتوں کو، وہ دیگر آن کے در طریق آخرت گوئی، دوسرا آخرت کے راستے میں کہیں بات بولیں اپنی باتوں کو، وغیر عظیم اس کے علاوہ ضرر دارت نقصان ہے، وہ نفی نہ رسانت باتیں فائدہ نہیں پہنچاتی، در 2 مجلس بیشتر مشین، 2 مجلسوں سے زیادہ میں مت بیٹھیے، 2 بیٹھنے کی جگہوں سے زیادہ مت بیٹھیے، یہ کی در طلب روزی، ایک روزی کی طلب میں، وہ دیگری در بارے آخرت، دوسرا آخرت کے بارے میں، وہ سومی برایت فائدہ ہی نہ خواہد، تیسری جگہ آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھے گی۔ دنیارا ساعتی بدان میانے گزشتے و آندے آئندے، دنیا کو آئندہ اور گزشتہ کے درمیان کا گھنٹہ وقت جانو، گزشتے کے از دست رفتے، گزرا ہوا کے جو ہاتھ سے چلا گیا، وہ آئندے شاید بے دست نہ آیا، اور آئندہ شاید نہ حاصل ہو سکے ہمیں، لہذا پس اکنون ہنگام عمل کا وقت ہے، اب عمل کا وقت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد محمد۔ انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خود چان باشید، خدا نگہدار شما، خدا نگہدار، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ امروز سے شنبه بود دیر شد